نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 15 کا خلاصہ کریں گے۔ چلیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوبارہ دہراتی چلوں، جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ تو پارہ نمبر 15 میں سب سے پہلی جو سورت ہے، 15واں پارے کا نام ہے سبحان الذی۔ تو 15ویں پارے میں سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ الاسراء۔ تو اسرا کا معنی رات کو لے جانا ہے۔ اسرا جو ہے، آپ نے اگر عقیدے کی کلاسز سنی ہوگی تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اس میں دو مرحلے رہے۔ ایک جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اسے اسراء کہا جاتا ہے، جو زمینی سطح پر کیا گیا۔ اور پھر ایک اور سفر ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی اسراء کا بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اسراء کا معنی رات کو لے جانے کا کہا گیا ہے۔ چونکہ اس صورت کی شروع میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الاسراء رکھا گیا ہے۔ تو واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے سب سے پہلے اس صورت کی شروع میں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے جو نبوت کے 11ویں سال میں پیش آیا، جیسے کہ ہم نے عقیدے کی کلاس میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ 1190 میں پیش آیا، تو وہ عام الحزن السہل کو کہا جاتا تھا، جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو دیکھا ہے۔ تو معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا بیت المقدس سے عرش الہی تک۔ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش الہی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ النجم کی آیت اور احادیث سے معتبر میں آیا ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعے کے بارے میں تو صرف معراج ہی کا وہ تذکرہ کریں گے، لیکن اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں جسمانی تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی آسمانوں پہ لے جائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے جائے گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی سارے آسمانوں پر اور عرش الہی پر گئے ہیں، اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ پھر حالت نبوت میں نہیں بلکہ حالت بیداری، یعنی کہ حالت نوم یعنی کہ سوتے وقت نہیں بلکہ اپنے پورے ہوش و آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، جب پیش آیا تو آپ پورے ہوش و آواز میں تھے۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف ملا ہے۔ اسی سفر میں ایک
اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، کو ہدیے میں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو جو چیز ملتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کے سورہ کا جو ختم ہوتا ہے، یہ 2 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش الہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ملتی ہے وہ ہے جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہو تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا ہدیہ اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے جو گنہگار ہوں گے، اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو پھر ان کا کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیں گے اور پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز عطا کی تھی آسمانوں پر، وہ تھی 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئیں۔ تو یہ سارا واقعہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں اٹینڈ کیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو لنک بھی کر دوں گی، آپ اس کو پلیز سنیں، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز اس صورت میں ملتی ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَعَلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں کچھ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہو۔ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچایا گئے تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوگی۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ بڑی ہی سرکشی میں پڑی ہوئی تھی۔ سرکشی مطلب گمراہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں یہ زندگی گزارتے تھے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ مل رہا ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں فساد کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے کہ فساد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی اور شرک کیا، یہ سارے ہی انہوں نے گناہ کیے ہیں نا۔ تو ان کا ڈیٹیل میں یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کس طریقے سے کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو کس طریقے سے انہوں نے ناحق قتل کیا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ جو بہت سارے انبیاء اکرام گزرے نا بنی اسرائیل میں، تو ان کو وہ ناحق قتل کس طرح کرتے تھے، اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اور پھر تورات میں تحریف کی، تحریف کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی لا دی نا، جو جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتارا ہے اس طریقے سے اب یہ اس وقت میں موجود نہیں ہے، بہت ساری تبدیلیاں انہوں نے اس میں کر رکھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے نا، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے گئے تھے، تو پھر انہوں نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنایا، اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے وہ بخت نصر کا حملہ، یعنی کہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَعْثٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصیر کو مسلط کیا، اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔
زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی، جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ تو یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصیر کو مسلط کیا تھا کہ ان کی حکومت گر گئی، ان کو قیدی بنا کر وہ اپنے ملک لے گیا تھا، بابلون، جو آج بیبیلون کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 70 سال تک ذلت اور غلامی میں رہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطین پر دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور وہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سبھی کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ فلسطین کے لوگوں پر جو ظلم وہ ڈھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ظلم سے ان کو بچائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال و اولاد سے نوازا، تو ایک عرصے تک فلسطین میں آباد رہے، پھر وہی کرتوتیں کرنا شروع کر دیا، تو نافرمانیاں شروع ہو گئی۔ تو ان کی نافرمانیوں کے بارے میں اور اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی تھیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جس کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے 30ویں رومی کا حملہ۔ 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْأَلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرَ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر 33ویں رومی کو مسلط کیا، یعنی کہ ایسی قوموں کو مسلط کیا جو ان کو نصف نابود کر دیں۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نصف نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ تو جو یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کے زمانے میں اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِعْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوتوں اور سرکشی سے باز نہ آئیں، تو پہلے مدینے سے خیبر نکالا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ تو مدینہ منورہ سے ان کو نکال کر یہ خیبر میں بسنے گئے، جو یہودی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ ہجرت کے بعد جو یہودی وہاں پر موجود تھے وہ سرکشی ہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو پھر ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ خیبر میں جو ہے وہ مقیم تھے۔ تو دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، اس کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے۔ اس کے بعد قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید کس طریقے سے مومنوں کو ہدایت کا سبب بنتا ہے، اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
قرآن کریم ایک جامع اور مانع کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو قرآن مجید ہمیں کامیابی کے راستے پر لے جانے والی کتاب ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی بھی آئے گی اور یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس راستے کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو۔ تو قرآن کریم کو کس چیز سے یہاں پر، کس عربی کا ورڈ یہاں پر یوز کیا ہے؟ اقوام یوز کیا گیا ہے۔ تو اقوام کہتے ہیں ایسے راستے کو جو بالکل آسان ہو اور پھر محفوظ بھی ہو، یعنی کہ وہاں سے گزرنا آپ کے لیے، یعنی کہ کسی کے آپ کو حملہ کرنے، نقصان پہنچانے کا خدشہ نہ ہو، اور آپ کو وہ راستہ منزل مقصود پر بھی پہنچاتا ہو، ایسے راستے کو اقوام کہا گیا ہے۔ تو ایسی قرآن مجید کو بھی یہاں پہ اقوام سے مراد کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور عمل کریں گے تو یہ راستہ سب سے آسان ہے اور محفوظ ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے دین پر پختگی حاصل کرنے کے لیے یہ قائم رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر آپ اگر قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر اس کو پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہوگا کیا، وہ آپ کو اپنی منزل مقصود یعنی جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ اور قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہی ہے، ان کی قرآن کریم پڑھنا باعث رحمت ہے۔ اسی مناسبت سے ہم قرآن مجید کا خلاصہ کر رہے ہیں تاکہ خلاصہ پڑھ کر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں اور بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھوں نا، میں ساری لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن پڑھوں، میں تفسیر پڑھوں، تاکہ میں سارا کا سارا کانٹیکسٹ اور ہر چیز جو قرآن مجید میں مجھ سے کہا جا رہا ہے اس کو سمجھوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سبھی کو قرآن مجید کو مکمل سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہماری زندگیوں میں ہدایت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اگلا عنوان جو نازل کیا ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دو چیزیں، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نے ہمارے اوپر اوبلیگیٹری رکھا ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آنسریبل ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کا سوال ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کریں۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ آپ دنیا میں جو لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا حقوق ہیں، ان کو حقوق العباد کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے۔ حقوق اللہ یعنی کہ ساری ہی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ کسی کو دکھا کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے کریں۔ اگر آپ کسی اور کو پلیز کرنے کے لیے، کسی اور کو بنانے کے لیے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر وہ گویا ریاکاری ہے، اور ریاکاری اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ نے کوئی عمل ایسا کیا اور یعنی کہ کوئی نیک عمل بھی کیا، جیسے کہ قرآن پڑھنا ہی ہو گیا، نماز پڑھنا، روزہ رہنا، آپ کا اگر مقصد یہ ہے کہ مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ بہت متقی اور پرہیزگار کہیں، تو گویا اس کا ثواب آپ کو نہ تو ملے گا بلکہ الٹا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے نا، کیونکہ جو ہے ریاکاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں پسند۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں نا وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں، کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔
تو یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ. تو اللہ کا حق کیا ہے کہ بندہ خالص ہو کر اور ریاکاری سے پاک ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اور دوسری جو چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے دوسری والدین کے حقوق ہے. والدین کے حقوق کیا ہے؟ ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے. آج ہماری امت کی یہ بڑی بڑی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی عزت جس طریقے سے کرنا چاہیے اولاد اس طریقے سے نہیں کر رہی ہوتی. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. اور ہم سبھی کو اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے کس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی قدردانی کرنا نصیب فرمائے اور سچے معنوں میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو ماں باپ سے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اجی ہاں یہ کیا کیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اگزامپل بھی دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر والدین سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بھی ہم ان سے کوشچن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا. اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. اور والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو بیچا کر رکھنا ہے. یعنی کہ ہمیشہ اپنی قوت بازو جو ہوتی ہے اس سے ان کی خدمت کرنی ہے اور جی جی کرتے رہنا ہے. یعنی کہ ہر ان کے حکم کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، ان کی ہر بات کو مانو اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھو. انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، ڈانٹنا پڑنے یعنی کہ ایسا لہجہ اختیار کرنا جو ایسا بظاہر ہو کہ آپ انہیں ڈانٹ رہے ہو، تو یہ بڑا گناہ ہے. پھر اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے ابا جی اور امی جان پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں، آپ بھی رحم فرما دیجیے. تو جیسے ہم کو ہمیشہ قرآن مجید سے جو دعا ثابت ہے جو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی کہ اے اللہ میرے والدین پر آپ رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پہ رحم کیا تھا. یہ اس دعا کا مفہوم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی ہم دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما. کیونکہ ہمارے والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں کر سکتے. بتایا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ والدہ کو لے کر عمرہ یا حج بھی کر لے تب بھی جو والدہ نے اس کو پیدا کرنے کے وقت درد سہا ہے اس کا 1% بھی حق ادا نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر بندہ پورا اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کر بھی سارا حج سارا عمرہ کرے تب بھی وہ ایک آہ یا جو ایک چیخ ماں کو درد کی نکلتی ہے بچے کے پیدا ہونے پر اس کا بھی وہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. تو پھر زندگی بھر جو ماں آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، کوئی کمپنسیشن ہی نہیں ہو سکتا. اور ہمیشہ 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 ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت بھی کریں اور ان سے ہمیشہ بھلائی کی دعائیں بھی مانگیں. اور اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی حیات میں ہی ان سے معافی مانگ لیا کریں کہ اللہ یہ امی جان یا ابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے جس طریقے سے آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر پا رہی ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی. اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے بہت اہم چیز، یعنی کہ حقوق اللہ
اور حقوق العباد، یہ حقوق العباد میں جس کا یہاں پر ایمفسس کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر ملتی ہے وہ ہے اوامر اور نواہی کا بیان۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ تو دین کا جو ہمارا دین ہے نا اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی یعنی جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اوامر کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ عمل کرنا، وہ چیزیں جن پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور نواحی یعنی کہ وہ چیزیں جن سے بچنے کے لیے جن سے پرہیز کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے ان سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ دو اہم چیزیں ہیں، اور اس رکوع میں چند ایک اوامر اور نواحی بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو کام کرنے چاہیے اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مشرکین مکہ کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ روزی کے مالک تو ہم ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دے رہے ہیں اور انہیں بھی، تو پھر تم انہیں قتل کیوں کر دیتے ہو؟ تو یہ جو یہ جو مشرکین تھے مکے کے، ان کا یہ عمل تھا، بری عادت تھی کہ وہ آپ سمجھے آج کے زمانے میں بھی کسی حد تک یہ ابھی بھی باقی ہے کہ لوگ بچے پیدا اس چیز سے نہیں کرتے، یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا، ہمارے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، ہم اگر بچہ پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ہماری انکم پر افیکٹ ہو جائے گا، اس کے خرچے میں ہی سارے پیسے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر مشرکین کو جو بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچوں کو قتل کرنے سے مراد یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی تو یہ چیز ہے، اس سے ڈائریکٹ معنی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کو قتل کر دیں، جیسے زمین میں دفنا دیا کرتے تھے بیٹیوں کو، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیں، یعنی کہ اس کے آنے کا سبب ہی نہ بنائے، یا اگر سبب بن بھی رہا ہے تو ابارشن کرانے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بچے کو قتل کرنا، یعنی کہ فقر و فاقے کے ڈر سے، یعنی کہ ہمارے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، اس چیز کے ڈر سے اگر بچوں کو مار دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، قتل کرنے کی یہ تینوں بھی طریقے ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے اگر کسی کو بھی وہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی روزی دینے والا میں ہوں اور ان کو بھی روزی دینے والا میں ہوں، تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ زنا، قتل اور یتیم کا مال کھانے کی ممنوعات اور وعدہ پورا کرنے کا حکم، ماپ تول میں احتیاط، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری چیزیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور ساری چیزیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے ان سب کے بارے میں بتا رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زنا کرنے سے، قتل کرنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے منع فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کے لیے، ان کے ساتھ سخت نہیں رہنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کے لیے، ان کا مال نہیں ہڑپنے کے لیے بہت جگہ آپ کو ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وعدہ اگر آپ کسی سے کریں تو اس کو پورا کیا کریں، اور ماپ تول، یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا پچھلی قوموں میں
یہ تھی عادت تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں بہت احتیاط کرو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو لکھ رہا ہے نا. ہم ہر عمل جو کر رہے ہوتے ہیں، نیک ہو یا برا ہو، فرشتوں کو اللہ نے لگایا ہوا ہے نا. ہمارے دونوں کاندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کرامن کاتبین. ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی غلط کام، برا کام کرتے ہیں، برائی کی طرف کام کرتے ہوتے ہیں، تو جو بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. ہمیشہ کرامن کاتبین آپ کی عملوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمہیز سے پرہیز اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا بھی یہاں پہ ذکر ملتا ہے. اور یہ بھی کہ انسان کو اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. یعنی کہ اکڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، بس میرے پاس یہ صلاحیت تھی اس وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے جس وجہ سے آپ کو یہ نعمتیں ملی ہیں، تو پھر یہ گویا تکبر اور اکڑ ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز وہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے بعث بعد الموت. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَقَالُوا عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَخُرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں زیرہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا ہے کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مختلف بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے کر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوہا ہو گیا یا پتھر ہو گیا، اگر اس کا ذرہ ذرہ بنا دیا جائے، یعنی کہ اس کو اتنا بریک کیا جائے کہ ایک ایٹم باقی رہ جائے، اتنا ذرہ برابر بھی باقی رہ جائے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جو سب سے مشکل ترین چیز ہے نا، جس کو اگر ختم کر دیا جائے تو وہ واپس زندہ نہیں ہو سکتی، اس کو امیجن کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مشکل سے مشکل چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مار کر پھر زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح پہلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا تھا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں لایا نا، ہمیں زندگی بخشی. اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے. اور اگر انسان، یہاں پہ یہ بھی یاد رکھے، اگر کوئی انسان کی موت ہو جاتی ہے اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کو صحیح سے دفن بھی نہیں کیا جاتا، اس کا صحیح سے کفن دفن بھی نہیں ہوا ہوگا، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کا یہ جو بوم بلاسٹ میں جو لوگ مر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بوم بلاسٹ میں تو انسان کے پرزے الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، کوئی اس کا جسم کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے انسان. تو ایسے شخص کو بھی اگر اس کا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہا، کوئی ذرہ ذرہ بھی نہیں ملتا، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حالات میں بھی اس انسان کو پورا کا پورا قیامت میں دوبارہ زندہ کریں گے، جس طریقے سے دنیا میں اللہ نے ہمیں پہلی بار بھیجا ہے. تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ مشرک کی حالت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے.
آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَّا الْبِرَّ أَعْزَرْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ مشرک جب سمندر میں بغیر تجارت سفر کرتے تھے، بغیر بغیر زید تجارت سفر کرتے تھے، تو بسا اوقات طوفان یا ہوا میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہوتی۔ وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سمندر میں جایا کرتے تھے نا اپنی کشتی لے جا کر، تو تجارت کے لیے سفر میں جایا کرتے تھے۔ تو تجارتی سفر میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جب کشتی سے جا رہے ہوتے اور سمندر میں کچھ ایسی لہریں آ جاتی جس سے کشتی کا ڈوبنے کا اندیشہ ہو جاتا، تو پھر خالص یہ کس کو پکارتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارتے۔ ہم نے سیرت کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کلاسز میں کہ یہ جو مشرک تھے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتوں کو بھی اپنا شریک مانتے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو خالص معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی، سب سے پہلے وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ملتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا اس وقت انہیں بھی بھول جاتے۔ تو جب انہوں نے ایسا دیکھا کہ سمندر کے لہریں اب ہماری کشتی کو ڈبا دے گی، تو پھر ان کو کوئی دوسرے معبود بتوں کو جن کو وہ پوجتے تھے، کسی کو نہیں پکارا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارا۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب پکارا گیا تو اللہ نے ان کی کشتی کو بچایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں کو نجات دی نا، تو وہی خدا کشتی پر بھی زمین میں دھسا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کی اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ نے جس طرح تمہیں سمندر کی لہروں سے سمندر میں بچایا، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اگر تم زمین پر بھی تمہاری کشتی ہے تو اس کو زمین میں بھی دھسا سکتا ہے اگر تم کفر اور نافرمانی میں ہی رہو گے۔ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اگلی چیز اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے نماز پنجگانہ، یعنی کہ 5 وقت جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اور اس کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء۔ یہ ساری چیزیں سورج کے اٹھ جانے کے بعد کی نمازیں ہیں نا۔ سب سے پہلے کون سی آتی ہے؟ ظہر، پھر سورج نکلنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو سورج نکلنے کے بعد جو سب سے پہلے نماز آتی ہے وہ ہے ظہر، پھر اس کے کچھ دیر بعد آتی ہے عصر، پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آتی ہے مغرب، اور پھر اس کے بعد آتی ہے عشاء۔ کب تک؟ رات کے چھپ جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھپ جانے تک 4 نمازوں کا بیان ہوا ہے، اور پھر قرآن الفجر میں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر۔ تو تقریباً رات ہی ہوتی ہے نا، رات کا آخری پہر، روشنی آنے سے پہلے کے حصے میں ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا۔ تو فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، جب آپ سنت کی نمازیں پڑھتے نا تو آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد ہے
اس کو پڑھا کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر یہاں پر ملتا ہے نمازوں کے بارے میں۔ اور پھر نماز تہجد کا اہتمام، اس کا بھی ذکر یہاں پہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے جس دیگر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھ لے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ لے۔ تو 8 رکعت سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر 3 وتر ساتھ میں اسی کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر انسان کو یہ خدشہ ہے کہ میں سو کر پھر نماز فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو پھر یہ بھی گنجائش بتائی ہے کہ آپ عشاء کی نماز ہی کے ساتھ 8 رکعت نفل نماز پڑھ لیں تہجد کی نیت سے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تہجد پڑھنے والوں میں شامل کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے روح کے متعلق جو سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ روح کی تفصیل بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے، یعنی کہ ہماری روح جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے ہمارے اندر پھونکی گئی، تو یہ امر ربی ہے، اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکتے۔ تو روح کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو ایمان والا ہونا پڑتا ہے نا۔ تو یہ تو کافر و مشرکین تھے، ان کی سمجھ نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہی دلائل دے کر جتنی ہی باتیں سچی کہتے تھے وہ اتنا ہی اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ روح کو امر ربی کہا گیا کہ اللہ کا امر، اللہ نے چاہا تو بس اللہ نے ہم سبھی کو ہم سبھی کی روح کو، جو بیسیکلی آپ اگر انگلش میں جاننا چاہتے ہیں تو اسے سول کہا جاتا ہے نا، انسان کے جسم میں جب روح ہوتی ہے تبھی وہ زندہ کہلاتا ہے۔ ایک بار ہماری روح جسم سے قبض ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے مردہ کہلاتا ہے۔ اس کے جسم کا وجود ہونے کے باوجود بھی اگر اس میں جان باقی ہی نہیں ہے، روح باقی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مر جاتا ہے نا۔ اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ خاتم الانبیاء سے مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ تو آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ بہت سارے جا قسم کے مطابق کرتے تھے۔ اچھا سوری مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت سارے بیجا قسمیں کرتے تھے، بیجا قسم کے مطابق بیجا قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ بیس لیس ان کے ایلیگیشنز ہوتے، بیس لیس وہ باتیں کرتے، اور وہ ان کے جو مطالبات ہوتے وہ بیس لیس ہوتے۔ اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔
تو بیجا قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ مثلاً آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں اور کھجوروں اور انگوروں کے باغات لائیں۔ آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے سنہری ٹکڑے لائیں۔ آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور بتائیں کہ یہ کتاب لایا ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو ایسی چیزیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کے طور پر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے نہ کرو جو انسان کے بس میں نہیں۔ تو یہاں پہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا معاذ اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نوری ہے، یعنی کہ نور ہی نور، یعنی کہ نوری مخلوق تو صرف فرشتوں کی، اللہ نے نور سے صرف فرشتوں کو بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہم جیسے انسان ہی تھے، لیکن بے شک اللہ کا فضل و کرم آپ پر زیادہ تھا، آپ کا لیول مرتبہ زیادہ تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ بتا دیا واضح طور پر کہ تم ہی انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ نے چنا ہے جو تمہاری رہنمائی کا ذریعہ بنے نا۔ اور رسول کیوں کہا جاتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہے جو پچھلے جو نبی گزرے ان کو اگر آپ سمجھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو نبی ہے، ایک رسول ہے۔ سب سے پہلے ہم رسول دیکھ لیتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ نے کسی کتاب کو نازل کیا، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ اور تورات نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی تھی داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نازل ہوئی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ کو بتانے یہ لگی تھی کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور ان کی اپنی ایک شریعت ہوتی ہے جس کو ماننا ان کی امت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی ان کو کوئی کتاب نہیں دی جاتی، کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ وہ نبی ہوتے ہیں جو پچھلی دی گئی شریعتوں کو ہی فالو کرنے والے ہوتے ہیں اور وہی کتابوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرو جو انسان کے بس میں ہو نا، جو انسان کی کیپبلٹیز میں ہو، جو کر سکتا ہو۔ آسمان پر چڑھ جاؤ، آسمان سے ٹکڑے نکال کر لاؤ، ہمارے لیے باغات کو لے آؤ، ایسی چیزیں جب یہ مطالبات کرتے ہیں تو اللہ نے یہاں پہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں۔ تو آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں عطا کی تھی، اس کا ارشاد فرمایا تھا، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی ہیں 9 نشانیاں، آپ سمجھے واضح نشانیاں، اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکامات خداوندی ہیں۔ تو یہ جو 9 نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ یا تو کوئی معجزات ہو سکتے ہیں یا پھر یہ اللہ کے حکم سے دی گئی کوئی احکام ہو سکتے ہیں۔ تو معجزات یہ ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات دیے گئے تھے؟ عصا دیا گیا تھا، اور اور ید بیضا، زبان میں لکنت تھی اور اس کو دور کر دی گئی تھی، لکنت تھی وہ دور کر دی، سمندر کے دو حصے کر دیے، فرعون پر فرعون پر ٹڈی کا عذاب اور طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جوؤں پر جوئیں پڑ گئیں، یہ سارے ان کو عذاب ہوئے، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی یہاں ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت اللہ نے عطا کی، یہ ساری ہی ان نعمتوں اور نشانیوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے بیسیکلی۔ اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہو تو وہ یہ ہے، تو یا تو ہم نے کہا نا کہ یا تو یہ خداوندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام کا یہاں پر ذکر ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اللہ نے جو معجزات دیے ہیں اس کا ذکر۔ تو معجزات تو بھی ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم احکام دیکھتے ہیں۔ تو احکام یہ ہے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ جائیں۔ یہ ساری چیزوں کے احکام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں جہاں قرآن میں ذکر ملتا ہے آپ دیکھیں گے، اسپیشلی ابھی ہم نے جو آیت کی تلاوت کی ہے، ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم بھی ان ساری چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں نا۔ یہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ ساری احکامات جن کا یہاں پر ارشاد ہوا ہے، ان ساری کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہمارے لیے یہی احکام ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگلی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے نا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن وإياما تدعوا فله الاسماء الحسنى، آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں فرما رہے تھے کہ یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود دو کو پکار رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمان اور رحیم پکار رہے تھے، تو یہ ان مشرکینوں نے کیا کہا کہ یہ مشرکین کہنے لگے کہ آپ تو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں اور خود دو ناموں سے پکار رہے ہیں نا۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور ایکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اسی طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی ہے۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، بتاتی چلوں کہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو اسماء الحسنہ یعنی کہ 99 نام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے یاد کرنے کا، تو اگر اسے یاد ہوتا ہے تو پھر وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا بہت اہتمام کریں اور اسماء الحسنہ کو یاد کریں۔ بڑے پیارے اور بڑے اچھے نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور اگر آپ ارادہ کریں تو آسانی سے آپ 3 نام کر کے 1.5 مہینے کے اندر اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ دن میں 3 نام یاد کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے نام ہیں، 3 نہیں ہو سکتے آپ سے 1 نام یاد کریں، 1 نہیں 2، 1 یا 2 نہیں ہو سکتے، ایک کم از کم 1 تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ 1 بھی اگر آپ کریں گے تو غالباً 3 مہینے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہی ہے، اتنی آسان چیز، اسے تو ہمیں کرنا ہی چاہیے نا۔
اس کے بعد اگلی چیز جس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے وہ ہے قرات میں اعتدال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْجَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن کریم سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں بلکہ درمیانی آواز سے پڑھیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ دیکھیں اسلام ہمیں ہمیشہ اعتدال سکھاتا ہے، نہ ہمیں ایکسٹریم جانے کے لیے کہا ہے، نہ ہمیں اتنا کم عمل کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم وہ عمل کوئی مطلب نظر نہیں دینا ہے نا۔ تو یہاں بھی نماز میں جب ہم پڑھیں تلاوت کریں قرآن جو پڑھتے ہیں نہ وہ اتنی لاؤڈ آواز سے پڑھنا چاہیے کہ سب کو سنائی دے، بہت لاؤڈ نوائز کی دوسروں کو سنائی دے، اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ کو خود کو بھی نہ سنائی دے، ایسا نہیں پڑھنا ہے، درمیان میں پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور اگر ہم اس کو فالو کرنا چاہیں تو ہم آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ اچھا چلیں اگلی چیز ہم یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ تو قل الحمد للہ، آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سورہ اسراء کی آخری آیت میں یہودی و نصرانی اور مشرکین وغیرہ کی تردید کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے، یعنی نہ تو کوئی اللہ کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ شرکیوں سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں ہے کہ انہیں کسی مددگار کی ضرورت ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آگے انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر مجھے 2 منٹ دیجیے، میں ایک چھوٹا سا پاز لوں گی یہاں پر، پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ پروبلی 2 سے 3 منٹ کا یہ پاز ہوگا۔ معذرت چاہتی ہوں لیکن مجھے پاز لینا پڑ رہا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کا ہم وہ پاز لے لیں گے، بریک لے لیں گے، پھر انشاءاللہ سورہ کہف کا جو 15 سے بارے میں خلاصہ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے 5 منٹ دے دیں آپ، میٹنگ ہی میں رہیں، آپ میٹنگ سے ڈراپ نہ ہوں، میں بس پاز کر رہی ہوں ریکارڈنگ کو، پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے 5 منٹ کے بعد۔ تو سورہ کہف، اگلا جو یہاں پر 15 سی پارے میں سورہ شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ کہف۔ تو کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ تو یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا، یہودی انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے نا، کیونکہ پچھلی جو کتابیں گزری اس میں ان ساری چیزوں کے بارے میں ذکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب سچے دین پر ہے یہ سمجھتے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان 3 چیزوں کے سوال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے، پھر فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ کچھ دن تک وہی بند رہی، پھر 15 دن کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ میرے پیغمبر آپ انشاءاللہ فرمایا کریں اس صورت میں، یہاں پہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام امت والوں کے لیے بھی یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس میں انشاءاللہ کہا کرے کہ اگر اللہ چاہے تو میں اسے کروں گا، اور اگر اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالات کی تفصیل سے جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے۔ تو روح کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ امر ربی، اللہ کے امر کا نام روح ہے۔ روح کے بارے میں پچھلی سورت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دے دیا۔ اب یہاں اس سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں جو قصہ یہ سوال کر رہے تھے اس کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوانوں کے توحید کے قائل تھے، اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کر رہا تھا۔ تو غالباً 4 یا چند نوجوان تھے، ان کی تعداد بھی اس سورے سے پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 4 ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6 نہیں، اور 7واں ان کا کتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا نا، صحابہ کہف کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہی ایک جانور ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے 6 یا 7، ان کے بارے میں الگ الگ تعداد ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ ان کی اصل تعداد جو ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کہ وہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 9 تھے، جتنے ہی وہ نوجوان تھے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس بادشاہ سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے تھے نا۔ تو اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنے ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، نافرمان تھا، اور جو دین پہ یعنی توحید کی بات کرتا اسے قتل کر دیا جاتا، سنسار کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دی۔ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 ایئرس، آپ بس امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو ان کو 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا۔ آپ امیجن کریں تو آپ کو گوز بمز آنے لگتے ہیں نا۔ تو 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح سلامت اور محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ دکاندار کو سکہ پیش کیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا تو دقیانوس تومر کب کا مر چکا تھا۔ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ تو اصحاب کہف کا اگر آپ دیکھیں تو سمرائز کیا ہوا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 9 سورہ کہف میں
ارشاد فرمایا ہے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں۔ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب عجیب تر واقعات موجود ہے۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا گیا، لیکن زیادہ مشہور اصحاب کہف کے نام سے ہے، لیکن اس کا اور ایک نام جو انہیں کہا جاتا ہے وہ ہے اصحاب رقیم۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لگا دی تھی کہ فلاں فلاں والے وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ تو تختی لگائی تھی اس جگہ پر جہاں پر وہ سوئے تھے، اور پھر وہاں پر مسجد کی تعمیر کی، تو تختی پر ان سارے لوگوں کا نام لکھا گیا تھا، اسی لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اجسام کی حفاظت کا انتظام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلِعَتْ تَزَاوِرُهُمْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ۔ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے، یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی۔ غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں، اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے۔ تو کس طریقے سے اللہ نے ان کو یہاں پر زندہ رکھا، اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیداری کے بعد باہمی گفتگو، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، جاگنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں پر کتنی مدت تک رہے ہو۔ کسی نے کہا کہ شاید آدھا دن، ایک دن، یا اس سے بھی کم۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنے عرصے تک ٹھہرے۔ کچھ نے کہا کہ ایک دن، یا ایک دن سے کچھ، یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے میں سے ایک کو سکہ دے کر بھیجا جائے کہ کھانے کا انتظام وہ کرے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا، اور ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا ہوشیاری سے جانا، اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے ان کی وفات کا ذکر ہے۔ جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو اب مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں بطور یادگار مسجد بنائیں گے، جو بادشاہ تھا اس نے مسجد بنائی، اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ اگلی چیز جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اصحاب کہف کی تعداد۔ جانتی ہوں آج کی کلاس تھوڑی ڈیٹیل میں ہو رہی ہے، کیونکہ 15 سپارہ جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور اس کا خلاصہ بھی کافی بڑا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں آج ٹائم لگ رہا ہے، معذرت چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلا جو عنوان ہے وہ ہے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف کتنے تھے نا، نمبر، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں کہ
قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلم الا قلیل۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ یہاں پر ملتا ہے کی تعداد کے بارے میں، اور اس میں جو ہے 2 آدمیوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں ان 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے، اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اس پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہنا چاہیے۔ تو یہ جو 2 دوستوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دونوں کو اللہ نے ایسے باغ عطا کیے تھے جن میں سے نہریں جاری ہوتی تھی۔ تو ایک شخص جو تھا جس کے بہت زیادہ پھل پھول کے باغ تھے، اس نے دوسرے جو دوست تھا اس سے فرمایا کہ میں مال و دولت میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور رتبے سے بھی تم سے زیادہ ہوں۔ تو یہ دوسرے والے شخص اور اس نے ایسی شیخیوں سے وہ اپنی باغ میں گیا کہ اللہ نے کیا کیا کہ اس کا جو باغ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب برباد نہیں ہوا تھا، جب یہ شیخی کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا، اس کو ذلیل اور رسوا کر رہا تھا دوست کو، تو دوست نے یہ کہا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو جس نے تمہیں نطفے سے بنایا پھر پورا انسان بنایا نا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا خدا ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت نہ کہا؟ اگر تم مال و دولت میں مجھے اپنے سے کمتر سمجھتے ہو تو یہ کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ وہ مجھے تم سے بھی بہتر مال و اولاد نصیب کرے۔ اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے۔ تو وہ شخص جس نے اپنے دوست کو یہ ساری چیزیں کہی تھی نا کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میرے پاس مال و دولت موجود ہے، تو اور یہ ہمیشہ رہے گی، اسے یہ گمان تھا کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا، اس کی ساری نعمتوں کو چھین لیا۔ اس کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی چیز جو ذکر فرما رہے ہیں وہ مال اور اولاد کی زینت کے بارے میں۔ المال والبنون، آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ گزشتہ آیت میں 2 شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا۔ اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کے بے ساتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز صرف دنیا کی زیب و زینت، یعنی کہ مال جو ہے اور اولاد جو ہے یہ صرف دنیا ہی کی حد تک آپ کا نام لیوا بھی ہے اور کام آنے والے ہیں، لیکن نیک اعمال جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ تو باقی اس کے بعد ان سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں باقی حاصل ہے، یعنی کہ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالح مراد ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال، ذکر، اذکار
مثلاً سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر وغیرہ ہر چیز، یہ ساری ہی چیزیں نیک اعمال جو ہے وہ مال و دولت اور سے بہتر ہے، اس کو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی جو چیز جس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آیت نمبر 90 میں، آیت نمبر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا، اور یہ واقعے کے مطابق بھی تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، جہاں دو دریا ملتے ہیں، اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ قصہ جو ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے کی آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ گئے، ایسی جگہ کو وہ ڈھونڈتے تھے جہاں پر مچھلی اپنا راستہ بنا دے، جہاں پر وہ خضر علیہ السلام سے ملیں گے۔ تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی کسی شاگرد نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، تو اللہ کو یہ نہیں پسند آیا، پھر اللہ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے کہا۔ تو مچھلی نے جس جگہ سمندر میں راستہ بنایا ہوگا وہاں پر خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے، یہ بتایا گیا۔ پھر جو مقام ملاقات بتایا گیا تھا، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا۔ تو پھر سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ ایک تو کشتی پھاڑ ڈالی، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے، اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ کیا کی، جو کشتی میں وہ لوگ جا رہے تھے وہ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پھر کچھ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ آپ جو لوگ سوار ہیں ان کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی غلط بات کی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائے گا، اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجیے، اور اس پر مجھ سے معاوضہ نہ لیجیے۔ پھر وہ آگے چلے، اور پھر ایک بچہ تھا جو ان کو ملا جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑی غلط بات کی۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ دونوں ایک بستی میں چلے، اور وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے منع کر دیا، اور پھر وہاں پر ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس دیوار کو بنا دیا، صحیح کر دیا، مرمت کر دی اس کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے ان سے معاوضہ لے سکتے تھے۔ جب دوسری مرتبہ اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا کہ آپ نے ایک ناحق شخص کو قتل کر دیا،
تو خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا تھا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے اگر کوئی اور سوال کروں تو پھر میرا اور آپ میں جدائی ہے، کیونکہ آپ میرے عذر کو مطلب مجھے معاف کرنے میں میکزیمم آپ نے مجھے رعایت دے دی ہے۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے کی وہ تعمیر کر دی تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کے بنانے کا کوئی ضیافت لے لیتے تاکہ کھانے کا کوئی کام چلتا۔ تو پھر اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے بیچ میں جدائی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ان واقعات کے مقصد بیان بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ اس کو نہ چھین سکے۔ دوسرا چیز جو تھا وہ بچے کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں ایسی ہی اور پاکیزہ اولاد دے جو حسن سلوک میں اس سے زیادہ بہتر ہو۔ تیسرا وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، ان کے نیچے ان کے والد کے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریع علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں 15 پارے میں ذکر ملتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہو گیا، جو 16 پارے کی بھی سٹارٹنگ تک چلتا ہے، لیکن ہم نے یہیں پر کیونکہ اس واقعے کو یہیں پر ڈسکس کیا گیا تو اسی میں اس کو میں نے بیان کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 15 پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل 16 پارہ سٹارٹ کریں گے۔ معذرت دوبارہ چاہتی ہوں، آج کلاس تھوڑی لانگ ہو گئی، لیکن 15 پارہ ہی لانگ ہے تو اس وجہ سے ہمارا خلاصہ بھی لانگ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔